سورہ 4 آیات 148 to 152 آغاز چھٹا پارہ۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کا اعلانیہ ذکر کرتا پھرے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ تو سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم لوگ نیکی کا عمل کھلم کھلا کرو یا چھپا کے کرو اور برائی سے درگزر کرتے رہو تو اللہ تعالی معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بیچ کی راہ نکال لیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، انہیں عنقریب ان کی نیکیوں کا اجر مل جائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ 4 آیات 153 to 162 میرے رسول، یہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لاؤ۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کیے تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاؤ۔ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ چکنے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود پکڑ لیا، مگر ہم نے ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا اور موسیٰ کو ان پر ظاہری غلبہ عطا کر دیا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان کے سر پر طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اس شہر میں اللہ کے احکام کی تسلیم کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے متعلق لگائی ہوئی پابندیوں کو نہ توڑنا، اور ان سب سے ہم نے بڑا ہی پکا عہد لیا، مگر ان کا اپنے عہد توڑ دینے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دینے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کو مہر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سوائے قلیل تعداد کے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور ان کے اس کفر کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر ایک بہت بڑا الزام لگایا، اور ان کا یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، نہیں، انہوں نے نہ ہی اسے قتل کیا اور نہ ہی وہ صلیب پر چڑھائے گئے، لیکن ان لوگوں کو محض اس کا شبہ ہوا، اور جو لوگ اس حقیقت پر اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس محض وہم و خیال کے کوئی اور علمی دلیل نہیں۔ یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان کے ایمان پر گواہی دے گا۔ تو ہم نے یہودیوں پر ان کے ایسے مظالم کی بنا پر کچھ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو پہلے ان پر حلال ہوتی تھی، وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ کثرت سے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے اور سود کھایا کرتے تھے، جو کہ انہیں قتل حرام کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے۔ ہم نے ان میں سے ایسا کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں جو پکا علم رکھنے والے یعنی راسخون فی العلم ہیں،
اور جو مومنون ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ بھی میرے رسول تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ بھی تجھ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، وہ ان آیات کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا وقت مقرر کردہ صلاۃ کا پروگرام قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ان قریب اس کا عظیم اجر ملے گا۔ سورہ 4 آیات 163 to 171۔ میرے رسول ہم نے تجھ پر ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی کی نوح اور اس کے بعد والے نبیوں پر، جیسے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عطا کی، اور وہ رسول جن کے حالات ہم نے تجھے سنا رکھے ہیں اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے تجھے نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو ہم نے آمنے سامنے کلام بھی کیا۔ یہ سبھی رسول نیک عملوں کے اچھے نتائج کی بشارت دینے والے بشیر اور برے عملوں کے برے نتائج سے خبردار کرنے والے نذیر بن کر آتے رہے، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت قائم ہو جائے کہ رسولوں نے آ کر انہیں نیکی اور بدی کے نتائج سمجھا دیے تھے۔ اللہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ لیکن میرے رسول، وہ کتاب جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اس پر اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ اسی کے علم میں سے نازل کی گئی ہے، اور ملائکہ بھی اس پر گواہی دیتے ہیں، حالانکہ اکیلا اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ جو خود بھی کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، تو اللہ کے دستور کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ اس حال میں وہ بخش دیے جائیں یا ہدایت کا راستہ پالیں، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا کر دینا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے یہ رسول تمہاری طرف الحق کتاب لے کر آ چکا ہے، پس تم اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بڑا ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں کسی کی شان بڑھا چڑھا کر اللہ کے برابر بتانے کا مبالغہ نہ کیا کرو، اور یوں اللہ پر سوائے الحق بات کے کچھ نہ کہو۔ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اور اس کے کلمہ ہیں، جسے اللہ نے مریم کی طرف حکم کیا اور اس میں اپنے امر کن کی روح پھونکی، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تثلیث یعنی تین خداؤں کا مت پرچار کیا کرو، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اللہ واحد ہی صرف تمہارا معبود ہونے کے لائق ہے، وہ ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کسی کو بیٹا بنا لیا جائے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہی کارساز کافی ہے۔ سورہ 4 آیات 172 to 176۔ اللہ کا عبد بن کر رہنے سے نہ تو المسیح کو کوئی عار ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے مقرب ملائکہ کو کوئی عار ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کا عبد بن کر رہنے کو اپنے لیے عار سمجھیں گے اور سرکشی اور تکبر کریں گے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کے اعمال کا وعدہ کیا ہوا پورا اجر انہیں عطا کر دے گا،
اور اپنے فضل سے اس اجر میں مزید اضافہ کر دے گا۔ مگر وہ لوگ جو اللہ کی عبدیت سے عار کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے تو انہیں ایک دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ پھر وہاں اللہ کے سوا اپنے لیے نہ تو کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت ایک کامل دلیل برہان آ چکی ہے اور تمہاری طرف ایک نہایت ہی ظاہر نور مبین نازل کر دیا گیا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس برہان اور نور کو مضبوطی سے پکڑ رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت اور اس کے فضل میں داخل کر لیے جاتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے۔ میرے رسول، یہ لوگ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں کلالہ کے متعلق، ان سے کہہ دیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ایسے مرنے والے کے بارے میں جس کی کوئی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ، تو اگر اس کی صرف ایک بہن زندہ ہو تو ترکے میں اسے نصف حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بہن مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکے کا بھائی وارث ہوگا، اور اگر مرنے والے کے کئی بھائی بہن وارث ہوں تو ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ ایسا فیصلہ بیان کرتا ہے کہ تم بھٹک نہ سکو۔ اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اختتام سورہ النساء۔ آغاز 5 نمبر سورہ المائدہ، آیات 1 to 5۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد ناموں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے گھاس پھوس چرنے والے چارپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں ہم پڑھ کر سنا چکے ہیں، مگر حج کے لیے احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر جیسا چاہتا ہے ویسا حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، ہرگز بے حرمتی نہ کرنا ان چیزوں کی جو اللہ کی آیات سے منسوب ہو کر شعائر اللہ بن گئی ہیں، اور نہ ہی بے حرمتی کرنا حرمت کے مہینوں کی، اور نہ ہی قربانی کے جانور کی، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کو اللہ کی نظر کے لیے پٹے باندھ دیے گئے ہیں، اور نہ ہی ان کی جو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بیت الحرام کو روانہ ہو چکے ہوں، اور اپنے رب سے ان کے فضل اور رضا مندی کے طلبگار رہو، اور جب تم احرام اتار دو تو پھر تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ اور خیال رکھنا کہیں کسی قوم کے تم کو مسجد الحرام سے روکنے کی وجہ سے دشمنی کے سبب ان پر زیادتی نہ کرنے لگ جانا۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی ضرور مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کرنے میں کبھی کسی کے مددگار نہ بننا، اور اللہ کے احکام کی تعمیل سے خبردار رہ کر اللہ سے تقوی قائم رکھو۔ اللہ گناہ گاروں کو عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت، اور جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی راہ میں ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، اور جسے کسی جنگلی جانور نے زخمی کیا ہو، سوائے جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر کے اس کا سارا خون نکال کر اسے پاک نہ کر لو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں پر بینٹ چڑھائے جائیں یا جو جوئے کے کھیل میں ذبح کیے جائیں۔ آج کے روز کافر تمہارے دین کو نیچا دکھانے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے مت ڈرنا بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرنا۔ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے،
اور اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک سے بے بس ہو جائے تو بچاؤ کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانے کا گناہ نہ کرے، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے رسول تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر اب ان پر حلالی کون سی شے رہ گئی ہے؟ کہہ دو ان سے کہ تمہارے لیے ان حرام چیزوں کے علاوہ تمام طیب چیزیں جن سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ سب حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو اللہ کے علم کے مطابق سزائے ہوئے شکاری جانور تمہارے لیے پکڑتے ہیں، اور یہ سب اللہ کا نام لے کر کھایا کرو اور اللہ کے احکام کے اطاعت سے خبردار رہ کر اللہ سے تقوی قائم رکھو۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومنات میں سے عصمت کی حفاظت کرنے والیاں اور اہل کتاب میں سے بھی عصمت کی حفاظت کرنے والیاں نکاح کے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کے حق مہر انہیں ادا کر دیا کرو، اور آپ کی غرض اس طرح محض اپنی عصمت کی حفاظت کرنا اور نہ کہ لذت حاصل کرنا، اور نہ ہی چوری چھپے دوستی لگانا۔ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا تو اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ 5 آیات 6-11۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا الصلاۃ کا وقت مقرر کردہ پروگرام قائم کرنے لگو تو اپنے منہوں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک پانی سے دھو لیا کرو، اور اپنے سر کو اور پاؤں کو ٹخنوں تک پانی سے پونچھ کر مسح کر لیا کرو، اور اگر تمہارا جسم جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اسے بھی دھو کر پاک کر لیا کرو۔ لیکن اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو اور تم نے رفع حاجت کی ہے یا عورتوں سے صحبت کی ہے اور ضرورت کے مطابق پانی بھی دستیاب نہیں، تو پھر پاک صاف مٹی سے غلاظت کو پونچھ کر تیمم کر لیا کرو، اسی طرح جیسے پانی سے تم نے کیا تھا۔ اب مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو پونچھ لیا کرو، اور اس کا اس حکم سے مقصد تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھا دے اور ایسی تفصیلات سے تم پر اپنی ہدایات کی نعمتوں کو مکمل کر دے تاکہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتیں جو اس نے تم پر کی، اور اللہ کے اس پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اب اللہ کے احکام سے خبردار رہ کر اس کے ساتھ تقوی رکھو، اور اللہ تمہارے دلوں کے حال کا علم رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، خالص اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے پر قائم ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ اس لیے عدل کرو کیونکہ عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے احکام سے خبردار ہو کر اس کے ساتھ تقوی رکھو، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے عملوں کا عظیم اجر دے گا، لیکن وہ لوگ جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں اور انہیں جھوٹ سمجھتے ہیں وہی ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کیا کرو
جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ نے اس وقت ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اللہ کے کام سے خبردار رہو اور اللہ سے تقوی رکھو، اور مومنوں کا تو محض اللہ پر ہی توکل ہوتا ہے۔ سورہ 5 آیات 12-19۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد کیا تھا اور ان میں 12 عمدہ کردار والے سردار نقیب مقرر کر دیے تھے، اور بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم میری آیات کے مطابق فحاشی اور منکرات کو روکنے والا الصلاۃ کا وقت مقرر کردہ پروگرام قائم رکھو گے، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی پوری طرح مدد کرو گے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی ہدایت کے مطابق بغیر سود کے اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تاکہ وہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر بھی اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گیا ہے، مگر پھر ان لوگوں کے اس عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو کفر پر سخت کر دیا، کیونکہ یہ لوگ کلام اللہ کے الفاظ کو ان کے مناسب مقام سے رد و بدل کر کے مفہوم ہی بدل دیتے تھے، اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی ان میں سے بھی بہت سا حصہ بھلا بیٹھے تھے۔ ان میں سے سوائے چند لوگوں کے تمہیں ایمانت میں خیانت کرنے کی خبریں ہی ملیں گی۔ میرے رسول، تو ان کی خطائیں معاف کر دیا کر اور ان سے درگزر کیا کر، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہم نے پکا عہد نامہ کیا تھا، مگر انہوں نے بھی جب ان ہدایات کو بھلا دیا جو ہم نے ان کو دے رکھی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے آپس میں دشمنی اور بغض بھر دیا۔ تب قیامت میں اللہ انہیں بتائے گا جو وہ خود ساختہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، اب تمہارے پاس ہمارا ایسا رسول آ گیا ہے جو تم پر کتاب میں سے جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے اس کا اکثر حصہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے، اور تمہارے بہت سے قصور بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب بھی آ چکی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا کا راستہ طلب کرنے والوں کو اللہ سلامتی کے راستے پر ہدایت کر دیتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور یوں انہیں صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ وہ لوگ بھی کفر کرتے ہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ کہتے ہیں۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کے کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے ہلاک کرنا چاہے تو وہ اسے روک لے۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، اور جو کچھ بھی ان میں ہے اس پر۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی تخلیق کرتا ہے، اور وہ ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہہ دو ان سے میرے رسول کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ دوسرے انسانوں کی طرح تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ اللہ اپنی چاہت پر مبنی قانون کے مطابق جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف ہر شے کا لوٹ جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہاری طرف ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے ایک عرصے تک رسولوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد آ کر میری آیات بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی اچھے اعمال کے
اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا بشیر اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا نذیر نہیں آیا تھا، لو اب یہ تمہارے پاس ایک بشیر اور نذیر آ گیا ہے۔ اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ 5 آیات 20 to 26۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ نے تم میں نبیوں کو بھیجا اور تمہیں بادشاہت بھی عطا کی اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اے میری قوم، اب تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور دیکھنا کہیں پیٹھ نہ موڑ جانا ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، وہ جب تک اس میں سے نکل نہیں جاتے ہم تو کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈر رہے تھے، ان میں سے 2 ایسے شخص جن پر اللہ نے رحمت کر رکھی تھی، وہ کہنے لگے، تم اس دروازے کے راستے شہر میں گھس جاؤ، اور جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے تم فتح پالو گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل رکھو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے ہم ابد تک بھی اس میں نہیں گھسیں گے، تو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میرا اپنے آپ پر اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، پس تو ہم میں اور اس فاسقوں کی قوم کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا اب یہ ہے کہ اب ان پر 40 سال کے لیے یہ ملک حرام کر دیا گیا ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، پھر تو ان فاسقوں کی حالت پر افسوس نہ کرنا۔ سورہ 5 آیات 27 to 34۔ میرے رسول، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی بھی سچی خبر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کو قربانی پیش کی تو اللہ نے ان میں سے متقی بھائی کی قربانی قبول کر لی، اور دوسرے غیر متقی سے قربانی قبول نہ کی۔ تب غیر متقی نے اپنے متقی بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ متقی بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تو محض متقیوں کی ہی قربانی قبول کیا کرتا ہے، اور اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے خوف آتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کے علاوہ تجھے میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے، اور اس طرح تو آگ میں جلنے والوں میں سے ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا مقرر ہے۔ مگر اس غیر متقی بھائی کے نفس نے اسے متقی بھائی کو قتل کرنے پر ہی اکسایا، اور اس نے آخر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور یوں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تب اللہ نے اس متقی شہید کی لاش کے دفنائے جانے کا انتظام کرنے کے لیے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریت کر دوسرے مردہ کوے کے جسم کو چھپانے لگ گیا تاکہ اسے سمجھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا، وائے ہو مجھ پر، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہیں چھپا سکا۔ پھر وہ اپنے عمل پر بہت ہی نادم ہوا۔ اسی واقعہ کے تحت ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جو کوئی بھی کسی ایک انسان کا ناحق قتل کرے گا بغیر کسی انسان کے قتل کے بدلے میں یا زمین میں قتل و غارت کا فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر، تو یہ ایسا بڑا جرم ہوگا جیسے اس نے تمام انسانوں کو
قتل کر دیا ہو، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ انسانوں کے پاس ہماری طرف سے کتنے ہی رسول ہماری واضح آیات لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کی اکثریت اس زمین پر حدوں سے باہر نکل جانے والوں کی ہی رہی۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف سمت سے ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیے جائیں یا وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ سزا تو ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قبضے میں آ جانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ 5 آیات 35 to 43۔ اے ایمان والو، احکام الہی کی تعمیل سے خبردار رہتے ہوئے اللہ سے تقوی قائم رکھو، اور اللہ کی طرف اپنا وسیلہ ڈھونڈو، اور اللہ کے راستے پر جد و جہد کرو تاکہ تم گناہوں سے اور ان کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اگر وہ جو کچھ بھی زمین میں ان کے پاس ہے وہ سب کچھ اور اس سے بھی دگنا اور دے کر اگر چاہیں کہ قیامت کے عذاب سے بچ نکلے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اور بغیر مجبوری کے چوری کرنے والے مرد یا چوری کرنے والی عورت اگر قصوروار ثابت ہو جائیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کے عمل کی سزا اور دوسروں کے لیے عبرت ہے، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے جرم کے بعد توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اللہ اس کا گناہ بخش دے گا، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ اپنے علم و حکمت پر مبنی قانون کے مطابق جسے سمجھے گا عذاب دے گا اور جسے سمجھے گا بخش دے گا۔ اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے رسول، ایسے لوگوں کی وجہ سے تو غمگناک نہ ہونا جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ تو یہودی ہیں، یہ تیری جاسوسی کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پاس ابھی نہیں آئے جھوٹی باتیں بنا بنا کر سنائیں۔ یہ ہر بات کو اپنے موضوع سے بدل کر اس میں غلط ملت ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا حکم ملے تو مان لینا ورنہ اس کو نہ ماننا۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی اس طرح کا مرتد ہو سمجھا جائے تو اسے میرے رسول تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے مقررہ قانون کے مطابق ان کے دل پاک نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ یہ جھوٹ کو سچ میں ملانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھا جانے والے، یہ تیرے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئیں تو تجھے اختیار ہے کہ ان میں فیصلہ کر دینا یا منع کر دینا، اور اگر تو انہیں منع کر دے گا تو پھر فکر نہ کرنا، وہ تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر ان میں فیصلہ کرو تو پھر انصاف سے کرنا، اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور بھلا تجھ سے فیصلہ وہ کیوں لیں گے
جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کے سب احکام بھی موجود ہیں، مگر ان سے یہ منہ موڑ چکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ سورہ 5 آیات 44 to 50۔ ہم نے ہی تورات نازل کی جس میں انسانوں کے لیے تخلیق کے مقصد کی ہدایت اور نور ہے۔ اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلے صادر کرتے رہے، اور ان کے ربانیون، مشائخ، رب والے ربانی، ربائی اور احبار، علماء کرام، پادری بھی، کیونکہ وہ انبیاء اس کتاب اللہ کے محافظ مقرر کیے گئے تھے اور وہ اس کی سچائیوں پر گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے کہیں بیچ نہ دینا، اور جو کوئی بھی اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کے مطابق حکم نہیں کرتا تو یہی لوگ تو کافر ہیں۔ ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور دانت کا بدلہ دانت، اور ہر طرح کے زخموں کا بھی اسی طرح کا قصاص ہے، اور اگر کوئی بدلہ لینا معاف کر دے تو مجرم کو اس نقصان اٹھانے والے کے لیے مقرر کیا ہوا کفارہ دینا ہوگا۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے نازل کی ہوئی آیات کے مطابق حکم نہیں کرتا تو ایسے لوگ ہی تو ظالم ہیں۔ اور پھر ان نبیوں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں بھی انسانوں کے پیدا ہونے کے مقصد کی ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے جو کچھ اس سے پہلے تورات میں ہے، اور وہ ہدایت اور واعظ اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے اسی میں نازل کی ہوئی آیات کے مطابق کیا کریں، اور جو کوئی بھی اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کے مطابق حکم نہیں کرتا تو ایسے لوگ ہی تو نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ میرے رسول، اب ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر اضافی طور پر شامل ہے۔ پس تو ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کر جو تم پر اللہ نے نازل کی ہے، اور وہ حق جو تیرے پاس آ چکا ہے اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ان کی کتاب کو ہی شریعت اور طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اس لیے ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے اسی سے تمہیں آزمایا جائے۔ پس تم نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، پھر تم سب انسانوں نے اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ پھر جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اللہ ان کا فیصلہ سنا دے گا، اس لیے میرے رسول ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کے مطابق فیصلے سنا دو، اور ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کرنا، اور ان سے خبردار رہنا کہ کہیں وہ تجھ پر اللہ کی نازل کی ہوئی کسی بات سے تجھے ہٹا نہ دے اور یہ تیرا فیصلہ ماننے سے منہ پھیر لیں۔ تو سمجھ لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کے بدلے میں ان کو مصیبت میں ڈال دینا چاہتا ہے۔ انسانوں میں اکثریت اللہ کے نافرمان فاسق ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے فیصلوں کے طالب ہیں، مگر یقین رکھنے والوں کے لیے بھلا اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ سورہ 5 آیات 51 to 56۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں بعضوں کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔
تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ لوگ ان سے دوڑ دوڑ کر جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کبھی زمانے کے چکر کی وجہ سے ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ قریب ہے کہ اللہ مومنین کو فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم صادر فرمائے، تو پھر جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپایا کرتے تھے اس پر نادم ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت ایمان والے تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کر ان سے بڑے پکے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اب ان کے سارے مال ضائع ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر کر مرتد بن جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو اللہ محبوب رکھے اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں۔ وہ مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور کافروں کے ساتھ حق پر سخت ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کسی کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ بڑا وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو بند کرنے والی اور صلاۃ کے وقت مقرر کردہ پروگرام کو قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے الزکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں مصروف حالت رکوع میں رہتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دوست رکھے تو ایسے لوگ ہی اللہ کی فوج حزب اللہ ہیں اور وہی غالب رہنے والے ہیں۔ سورہ 5 آیات 57 to 66۔ اے ایمان والو، کافروں کو اور اہل کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر تم مومن ہو تو محض اللہ کے احکام کی تعمیل کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سے تقوی رکھو، اور جب تم الصلاۃ کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے اور اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کون سی دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا ہے، جبکہ تمہاری اکثریت بد کردار فاسقوں کی ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی اور اپنا غضب نازل کیا اور انہیں بندر اور سور جیسی حرکتیں کرنے والے اور طاغوت کے عبد بنا دیا۔ ایسے لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اور وہ گمراہ ہو کر سیدھے راستے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر وہ جس کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اسی کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے پھر رکھتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ان کی اکثریت گناہ کرنے، حدود اللہ توڑنے اور حرام کھانے میں بڑی جلدی کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کنجوسوں کی طرح گردن سے بندھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ بند جائیں اور لعنت ہو ان پر جو ایسی بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جن سے وہ نہایت کھلے دل سے جیسا چاہے خرچ کر رہا ہے۔ جو کچھ ہے رسول اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے اس سے ان لوگوں کی اکثریت میں سرکشی اور کفری بڑھتا جاتا ہے، جس کی سزا کے طور پر اللہ نے قیامت تک
ان کے درمیان باہمی عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ لگاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں ہر جگہ فساد کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں داخل کر لیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے علاوہ اللہ نے ان پر نازل کیا ہے اسے قائم کرتے تو ان پر اوپر سے بھی رزق برستا اور ان کے لیے نیچے سے بھی زمین رزق اگلتی۔ ان میں کچھ لوگ انصاف کا راستہ چلنے والے بھی ہیں، مگر اکثریت ان کی بہت ہی برے عمل کرتے ہیں۔ سورہ 5 آیات 67 to 77۔ اے میرے رسول، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یہ ایسے ہوگا جیسے تو نے رسالت کا کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا۔ ڈرو نہیں، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے قانون کے مطابق اس طرح کفر میں پھنسے ہوئے لوگ ہدایت نہیں پایا کرتے۔ ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہیں کرتے تو تم کسی راستے پر بھی نہیں ہو، مگر میرے رسول، جو کچھ بھی تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا رہا ہے اس سے تو ان کی سرکشی اور کفر ہی بڑھ رہا ہے، اس لیے تو ان کافروں کی قوم پر افسوس نہ کیا کر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور دوسرے مذاہب کے ہیں اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا اور ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، تو جب بھی کوئی پیغمبر ان کی طرف ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہ مانتے تو ان میں سے کچھ کو جھٹلا دیتے اور کچھ کو قتل کر دیتے، اور خیال یہ کرتے کہ انہیں اس کی کوئی سزا بھی نہیں ملے گی۔ یوں وہ عقل کے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اکثریت ان کی پھر سے اندھی بہری ہو گئی۔ اللہ ان کے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہیں جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ مسیح تو کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کے عبد بن کر رہو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سے شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبودیت کی جائے سوائے ایک واحد اللہ کے۔ اور اگر یہ ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ان لوگوں کے لیے جو ایسا کفر کر رہے ہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ لوگ کیوں نہیں اللہ سے توبہ کر لیتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے؟ اللہ تو بڑا ہی بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کا ایک رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی والدہ ماجدہ تو حق بولنے والی صدیقہ ہے۔ یہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور ذرا دیکھ تو صحیح کہ کیسی وضاحت سے انہیں یہ آیات سمجھائی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی یہ کس طرف بہکے جا رہے ہیں۔ کہہ دے میرے رسول کہ تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبودیت کیوں کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں
اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دے ان سے کہ اے اہل کتاب، تم دین کے بارے میں سوائے حق بات کے کسی قسم کی مبالغہ رائے نہ کیا کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر کثیر تعداد میں لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، اور یوں وہ سب سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے۔ سورہ 5 آیات 78 to 81۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور اس کی لگائی ہوئی حدوں سے باہر نکل جاتے تھے، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کر رکھا تھا انہیں نہ صرف خود کرتے اور نہ ہی دوسروں کو وہ روکتے تھے۔ یہ بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تم دیکھو گے کہ اکثریت ان میں سے کافروں کو دوست رکھتی ہے۔ بہت ہی برا ہے جو آخرت کا سامان انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہو گیا اور اب وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر، اس کے نبی پر اور جو کچھ اس نبی پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہوتے تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے، مگر مشکل یہ ہے کہ اکثریت ان میں بد کردار فاسقوں کی ہے۔